اور تو بولے گا تم جا نہیں سکتے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ علی نے غلاموں سے کہا سارے ناقے درختوں سے باندھ دو، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا اور لشکر کے قریب آئے، اور آتے ہی علی نے آواز دی کہ سنو مکے کے کافروں، 13 برس میرا بھائی اس مکے میں رہا، تم نے پتھر مارے، اوجڑیاں پھینکی، کوڑا پھینکا، لیکن یہ بتاؤ کبھی علی نے تم پر تلوار اٹھائی؟ تمہارے مقابل علی نے تلوار نکالی؟ سب نے کہا کبھی نہیں نکالی۔ تو پوچھو کہ علی نے 13 برس تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ کہ جب تلوار اٹھانا چاہتا تھا میرا بھائی مجھے روک نہیں، آج مجھے روکنے والا کوئی نہیں، یہ کہہ کے غلام سے کہا تلوار لا، لشکر الٹ گیا۔ علی بچ کے نکل گئے، اس لیے غصہ بڑھ گیا، قتل محمد بھول گئے، اور سب نے طے کیا اس کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ علی تو یہی چاہتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جو میرے یہ جملے سمجھ لے پورا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لے گا۔ علی تو یہی چاہتے تھے، علی تو یہی چاہتے تھے۔ اور پھر جلبلائے ہوئے دشمن، چوٹ کھائے ہوئے دشمن بدر میں آئے، اللہ نے کہا علی کو بھیج دو۔ سارے کینے اور غصوں کا رخ علی کی طرف، دشمنیوں کا رخ علی کی طرف، علی کی تلوار چلی، ایسی تھی تلوار کہ یزید کو کہنا پڑا دربار میں نے اپنے اجداد کا بدلہ لیا ہے، میں نے اپنے اجداد کا بدلہ لیا ہے۔ میرا جملہ سنو گے؟ نبی کی بیویاں مدینے میں رہتی تھی، اگر بنی امیہ کو رسول سے دشمنی تھی تو نبی کی بیویوں کو باندھ کے دربار میں علی کی بیٹیاں، محمد سے دشمنی تھی، محمد کے حرم بلا لیتا، دشمنی نکال لیتا۔ یہ علی کی خاندان کی بیویاں کیوں گرفتار ہو کے آئی ہیں؟ پتہ چلا دشمنی کا رخ علی کی طرف مڑ چکا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کوئی آسان بات ہے کہ پورا رخ اپنی طرف لے لینا؟ کیوں؟ تاکہ پردے پڑ جائیں، لا الہ کہنے والوں کے پول نہ کھولیں، پھر بھی نہیں سمجھے۔ اب سمجھ میں آیا، علی نے یہ چاہا کہ نبی کا کلمہ تو سب پڑھے، لا الہ الا اللہ، رخ میری طرف رہے، جب میرے کلمے کی باری آئے تو جھگڑا شروع ہو جائے۔ جھگڑا بتا رہا ہے دشمنی علی سے ہے۔ علی نے رخ موڑ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی نے پردے ڈال دیے۔ پڑھ لو یہ دونوں کلمے، پتہ تو وہاں چلے گا دشمنی محمد سے تھی۔ میں نے پردہ ڈالا، رخ اپنی طرف موڑ لیا، دیکھو میرے کلمے پہ جھگڑا ہو رہا۔ کیسے بچائے ہیں علی نے دو کلمے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب جیسے کہنے دو، تم تو سب کہہ لینے لیتے ہو اور سمجھ بھی لیتے ہو، جیسے دو کلمے بچائے ویسے علی نے دو چیزیں بچائی، اللہ کو بچایا، محمد کو بچایا۔ رخ اپنی طرف، توحید کا غصہ علی پہ نکلا، رسالت کا غصہ علی پہ نکلا،
نہیں سمجھے؟ علی کی اولاد کو مارا اور پھر اعلان کیا کہ وہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، اللہ پہ ضرب لگی، لیکن میں کہا کوئی وحی نہیں آئی تھی، توحید کا انکار کیا، محمد نبی نہیں تھے، ملک و مال کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، سلطنت چاہتے تھے، رسالت ختم ہوئی، زبان سے کہہ دیا، علی نے بتا دیا کہ دل میں یہ سب چھپا تھا، بے وقوف بیٹا نہ پیدا کرتا نہ وہ کھول کھولتا، اس گھر کو آگ نہ کر، اس گھر کے چراغ سے بے وقوفی کی ہے یزید نے، اجداد کا پول کھول دیا، ارے جو دل میں تھا رہنے دیتا، کوئی عقل مند بیٹا لاتا جو چھپائے رکھتا، جیسے اب تک امت چھپائے ہوئے زبان حال سے سب کہہ دیا، پک دیا، بدر کا بدلہ لے لیا۔ کیا بدلہ لے لیا؟ کہاں بدلہ لے لیا؟ کہاں بدلہ لے لیا؟ بدلہ تو جب ہوتا مقصد کو فنا کرتا۔ خالد یزید کا بیٹا آگے بڑھا، زین العابدین سے کہا دیکھا کیسی نوبت بج رہی ہے، میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، نوبت خانے پر باجوں کی آوازوں سے شام گونج رہا ہے، یہ میرے باپ کی نوبت ہے۔ کہا اچھا ٹھہر جا، اذان کا وقت آیا چاہتا ہے۔ مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پلٹے زین العابدین کہ یہ میرے باپ کی نوبت ہے۔ یہ میرے باپ کی نوبت ہے، وہ تیرے باپ کی نوبت ہے، اور یہاں تک نوبت آئے گی کہ تیری نوبتیں نہ رہیں گی اور قیامت تک ہماری نوبت بستی رہے گی۔ تو کہاں قتل کر پایا؟ تو علی نے کہا نہیں، احد میں آئے تھے محمد کو قتل کرنے، محمد کا کلیجہ چبانا چاہتی تھی یزید کی دادی، الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کافروں نے احد کے میدان کو، اور سب پہلے سے ساز باز تھی، جبھی تو پہاڑوں پہ چڑھ گئے، محمد کو اکیلے چھوڑ دیا، اور علی تھے اور محمد کو گڑھے سے اٹھا کر، دہن زخمی، خون بہتا ہوا، محمد زخمی، سر زخمی، اٹھایا، ناقے پہ بٹھایا، مہار پکڑی، ناقہ لے کے چلے میدان میں، کافروں کے درمیان سے تلوار لے کر ناقے کے گرد تھے، محمد کو قتل نہیں کر سکتے۔ منصوبہ تو یہی تھا احد میں کہ حمزہ کے بعد محمد قتل ہو، علی نے کہا میں ہو جاؤں، محمد قتل نہیں، میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں محمد قتل نہیں ہو سکتے۔ تلوار اتنی چلائی تلوار کہ ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ آسمان سے آواز گونجنے لگی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جبریل امین آسمانی تلوار لے کر آئے، محمد کو پیش کی، محمد نے فوراً علی کو دی، یہ تو لمحوں میں کام ہوا ہے، لمحوں میں اطمینان سے علی نے تلوار لے لی، سمجھ گئے کہ محمد کے ہاتھ سے ملی ہے، اللہ نے بھجوائی ہے، اس کا اثر عصائے موسیٰ سے زیادہ ہوگا، 7 گز بڑھتی تھی اور بڑھ کے اژدہا بن کے منہ کھولتی، دنیا الٹ پلٹ ہو گئی، ذوالفقار چل رہی تھی اور علی رجس پڑھتے جاتے تھے، اور بس یہ لکھا ہے کہ کافر ٹوٹے پڑتے تھے محمد کے ناقے پر، چاروں طرف سے، 1000 ادھر سے، 1000 ادھر سے، 1000 ادھر سے، اور دوڑ دوڑ کے آتے اور ناقے پر محمد پہ حملہ کرتے، اور علی کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، اور میری طرف دیکھتے رہنا، تو تاریخ میں لکھا بس محمد یہ کہتے جاتے تھے علی ادھر آیا، علی ادھر آیا، علی ادھر آیا، علی ادھر آیا، اور جتنا اشارہ کرتے تھے علی وہی ہوتے،
لشکر لے کر چلے۔ علی نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ جب میں مدینہ خالی کروں گا تو مدینے کو دور کیا جائے گا اور تو بچوں کو اسیر کر دیا جائے گا۔ ہمیں شکست دینے کا منصوبہ بن چکا ہے تاکہ مدینے پہ قبضہ ہو جائے۔ تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور تو بچوں کی نگرانی کے لیے، اور چل دیے لشکر لے کر تبوک کی طرف۔ بڑی لڑائی تھی، بڑا لشکر جمع تھا۔ محمد روانہ ہو گئے، ادھر محمد روانہ ہوئے، ادھر لوگوں نے کہنا شروع کیا ارے محمد علی کو پسند ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو چھوڑ گئے۔ سب کو لے گئے جو پسندیدہ تھے۔ بس کمبر سے کہا مرتجز کو لاؤ، مرتجز آیا، کمر میں ذوالفقار لگائی، گھوڑے پہ بیٹھے۔ لشکر ابھی آدھے دور پہنچا تھا، علی نے تیز گھوڑے کو دوڑایا اور چال لیا لشکر کو۔ سرکار کے قریب پہنچے، سرکار نے دیکھا سواری سے اتر گئے۔ کالی تمہیں تو میں نے مدینے میں چھوڑا تھا، اپنا نائب بنا کر تم کیوں آ گئے؟ کہ لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ کہ نہیں، جاؤ سب کو حدیث سناؤ، میری تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو نسبت تھی، میری تمہاری نسبت وہی ہے، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اگر یہ نہ کہتے تو ہارون نبی تھے، پھر علی نبی ہوئے۔ آپ سمجھے، یہ حدیث علیہ السلام کو نہ ملتی تو ختم نبوت کا معاملہ بھی طے۔ میرے بعد نبوت نہیں، نبوت مجھ پہ ختم ہو رہی ہے، تم واپس جاؤ۔ خوش ہو گئے علی ارشاد رسول سن کر، لوگ ساتھ کے بہت سے علی واپس ہوئے، گھوڑے کو تیز دوڑایا۔ میری طرف دیکھیے گا، اتنا تیز دوڑایا کہ شاید کبھی علی نے گھوڑے کو اتنا تیز نہیں دوڑایا تھا، لیکن جب بہت تیز سواری جا رہی ہو تو ایک دم سے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تیز چلا گھوڑا اور بس ایک منزل آئی تھی کہ تیز دوڑتے ہوئے مرتجز نے اپنی گردن کو موڑا، کمانا آگے موت ہے۔ ارے چند لمحے لگے گھوڑے کو کہنے میں کہ آگے موت ہے، اور چند لمحے لگے علی کو کہنے میں رکنا نہیں، نکل جا۔ نکل جا۔ اور پھر جس تھی اس کی، اور جس کے بعد جب اس نے رکنا شروع کیا، آہستہ اور پلٹا، اس جگہ کی طرف پلٹا۔ گھوڑے کی عادت ہوتی ہے جگہ کو سونگتا ہے، اس کو اتنا بھی لمحہ نہیں ملا کہ جگہ کو محسوس کرتا نکل جانا پڑا، اس نے جلدی سے پلٹا۔ علی نے کہا ٹھہر جا۔ علی گھوڑے سے اترے، بلایا سب کو، کہا ایک گہرا کنواں کھودا گیا ہے، اس پہ خس و خاشاک چھپر ڈال کر درخت ڈال دیے گئے ہیں سبز، تاکہ جب میں واپس آؤں تو میں گھوڑے کے اس کنویں میں گر جاؤں۔ ہٹاؤ یہ ساری چیزیں اور دکھاؤ سب کو کہ اندر کیا ہے۔ مناقب شہر عاشوق نے لکھا ہے، صاحب عاشوق نے لکھا ہے کہ علی نے اس کے اندر عجائبات دیکھے، عجائبات دیکھے۔ اس کنویں کو نیزوں سے اس طرح آراستہ کیا گیا تھا کہ نیزوں کی نوکیں اوپر تھیں اور تلواروں کو دھاروں کے ساتھ لگایا گیا تھا تاکہ جو گرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ علی نے کہا اس کنویں کو بند کر دو، اس کنویں کو بند کر دو۔ کچھ غور کیا، منصوبہ کوفے میں نہیں بنا، تقریر ختم ہو گئی، سب کچھ معاویہ کے
اور پھر وہاں کیا ہوا؟ وہاں محمد کے قتل کا منصوبہ ہے، پہاڑی سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کو نہیں بچا رہے، دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کو، محبت میں طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں ماں میں اتنی طاقت ہوتی ہے ممتا کی کہ اپنے بچے کو بچا لیتی ہے، ماں کی ممتا بچے کو موت کے منہ سے کھینچ لیتی ہے، یہ پیغمبر کی محبت تھی علی کے لیے جس میں ممتا تھی، بچپن میں کھلایا تھا، نہلایا تھا، دھلایا تھا، سینے پہ سلایا تھا، سر میں کنگھی کی تھی، ماں سے مانگ لیا تھا، خود ہی ماں بن گئے تھے، خود ہی باپ بن گئے تھے، اپنے گود کے پالے کو نہ بچاتے تو کیا عرب کے کافروں کو بچا؟ کون نہیں چاہے گا کہ گود کے پالے کو بچا لیا جائے، گود کے پالے کو بچا لیا جائے۔ منصوبہ بڑھتا رہا، لیکن علی کا بات پیتا نہیں کر سکے۔ علی نے کہا ہمارے لیے اللہ نے ایک سمت مقرر کی تھی، ہمیں اس سمت پر اس منزل تک جانا تھا جہاں تک ہمارا کام تھا، درمیان میں کوئی ہمیں نہ مار سکتا تھا نہ قتل کر سکتا تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا تب ہم چلے، لیکن حکم میں یہ بھی شرط تھی رہ سکتے ہو، لیکن ہمیں ملاقات رب کرنی تھی۔ تم کیا جانو ملاقات رب کیا ہے؟ تم نے نہ رب کو دیکھا نہ تم نے رب کی معرفت حاصل کی۔ ہم جانتے ہیں ملاقات کیا ہوتی ہے، ملاقات آمنے سامنے ہوتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کیا باتیں ہیں، وہ ہمیں کیا کیا بتانا چاہتا ہے، آگے کا کیا کیا اس کا پلان ہے، وہ پردے میں رہ کے کرنا ہے سارے کام، ہم جانیں اور وہ جانے۔ آج کی رات ہمیں جانا ہے، ہم چاہتے ہیں، ہماری پسند ہے کہ ہم جائیں، وہ بھی ہمارے انتظار میں ہے، اور صرف وہ نہیں، 1,34,000 انبیاء ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سرکار رسالت ہمارا انتظار کر رہے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سب آواز دے رہے ہیں۔ رات میں خواب میں رسول اللہ آئے اور کہا علی جلد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ خواب بیان کیا حسن اور حسین کو کہ میں نے خواب دیکھا کہ جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں 2 پتھر تھے، دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکرایا، وہ برادا بن کے پھیلے اور فضا میں ذرے ذرے پھیلے، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس پتھر کا ٹکڑا نہ گرا ہو۔ شہزادوں نے کہا کیا ہے تعبیر؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہمارے قتل کی خبر ایک ایک گھر میں پہنچ جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ یہی ہے تعبیر۔